بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کا میزبان۔ بغیر کسی تمہید کے فارمیٹ جو پروگرام کا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ پروگرام کے ویسے ایک ہی ویڈیو میں 3 سیگمنٹس ہوں گے، 3 عنوانات ہیں، سمجھ لیں۔ پہلا عنوان ہے پشتون تحفظ موومنٹ، کیا عواقب و نتائج، کیا ایمرجنگ صورتحال ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے اسحاق ڈار کی واپسی۔ اور تیسرا حسب معمول، حسب ذوق، ایک مختصر سی غزل، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری سی، دل فضا۔ جی تو آغاز کرتے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ جو بنیادی طور پر وزیرستان اور مور اسپیسیفکلی نارتھ وزیرستان بیسڈ ہے، اس کی قیادت یہ مئی 2014 میں وجود میں آئی، اور اس کو بوسٹ اپ ملا 3 ہلاکتوں سے۔ ویسے تو کیونکہ وہاں پر 20 سال سے جنگ و جدل ہے، تو وہ گراؤنڈ جو ہے وہ کسی بھی ایسی موومنٹ جو اس کو اسپاؤس کرے ان ڈس پلیسڈ لوگوں کو، جو بھی اس تشدد کا نشانہ بنتے رہے مختلف سمتوں سے، ان کے لیے زرخیز جگہ ہے، زرخیز امکانات تھے۔ لیکن مور اسپیسیفکلی 3 ہلاکتوں سے ان کو بوسٹ اپ ملا زیادہ۔ ایک تو نقیب اللہ محسود راؤ انور کے ذمہ جو لگا، ریٹائرڈ ایس ایس پی، اور ایک طاہر داوڑ جو ایک پولیس افسر تھا جسے اغوا کیا گیا اسلام آباد سے، اور پھر آگے افغانستان میں اس کی میت کا سلسلہ۔ اور تیسرا اس میں یعنی وہ ایک لونی صاحب تھے، امن لونی، پرہیپس اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو بھی ان کا نام تھا، لونی ان کے آخر میں شاید آتا تھا، بلوچستان سے وہ اس والے سے ایکٹیوسٹ تھے۔ اور ان تینوں ہلاکتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل اور خاص طور پر نقیب اللہ محسود اور وہ لونی صاحب جو ہیں، اس میں تو کسی کوئی ریزنیبل ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ کس طرف سے یہ وار ہوا۔ پہلے اس کا نام جو ہے وہ محسود تحفظ موومنٹ تھا، پھر اس کو بدلا گیا جب انہیں پبلک ایکسیپٹنس زیادہ پشتون لیول پر ملی، تو پھر پشتون تحفظ موومنٹ بنا دیا گیا۔ اس کے ویسے تو منظور پشتین اس کا سربراہ کہہ لیں یا مین فگر جو ہے، لیکن اس کے علاوہ آج کل 2 اور پرومیننٹ لیڈر ہیں، علی وزیر اور محسن داوڑ۔ علی وزیر جو ہے وہ اس نے 2008-2013 میں بھی الیکشن لڑا، بڑے کلوز مارجن سے آ رہا، اور 2018 میں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ الیکٹ ہوا قومی اسمبلی میں۔ محسن داوڑ بھی اسی صورتحال میں 2018 میں الیکٹ ہوا۔ علی وزیر کو پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ آفر کیا، لیکن ہی ڈیکلائنڈ، اور پھر اس کے خلاف پی ٹی آئی نے کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا۔ اور نقیب اللہ محسود کے والے سے جو احتجاج ہوا اسلام آباد میں، دھرنا ہوا، اس میں موجودہ وزیر اعظم اور دین اپوزیشن لیڈر کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ بھی تقریر فرماتے رہے اور سلسلہ بڑھتا رہا۔ بہرحال اب جو تازہ ترین صورتحال ایمرج ہوئی ہے وہ کچھ گرفتاریاں تھیں جس پر پروٹیسٹ ہوا۔ اب دونوں کی ورژن مختلف ہے۔ چوکی پر کہتے ہیں سرکاری لوگ کہ وہ حملہ ہوا اور انہوں نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت میں شروع میں کہا گیا 2 بندے مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے، بعد میں پھر 5 لاشیں اور ملی۔ اب ظاہر ہے ادارے نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرف سے ہیں، وہ شاید کسی اور طرف سے ہوں۔ مخالفین کا یا پشتون تحفظ موومنٹ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ بھی کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مقتدر قوتوں کے حوالے سے ہیں۔ اور محسن علی وزیر کو اس سلسلے میں ٹیررزم کے حوالے سے اس پر ایف آئی آر کاٹی گئی اور گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ریمانڈ پر ہیں بنوں میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس کے حوالے سے۔ اور محسن داوڑ نے جو وزیر گرینڈ جرگہ ہے اس کے سربراہ
کے ساتھ جو بیان جاری کیا کہ میرن شاہ میں ہم دھرنا دیں گے، سٹ ان کریں گے. ویسے جنرلی جو ان کے مختلف جلسے یا پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ پرامن ہی ہوئے ہیں. تو ود ان وزیرستان کا ظاہر ہے کیونکہ وہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ ہے، تو آفیشیل ورژن کو ایکسیپٹ کریں یا سوشل میڈیا پر مخالفین کے ورژن کو ایکسیپٹ کریں، یہ آپ کا ذوق، آپ کا چوائس ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو پشتون بیلٹ اور خاص طور پر فاٹا میں اور مور اسپیسیفکلی وزیرستان اور ارد گرد کے علاقوں میں پبلک کی حمایت حاصل ہے. وجوہات جو بھی ہوں، یہ جو صورتحال ہے زرخیز اس ٹائپ کی صورتحال وہ ہم نے خود پیدا کی ہے 20 سال سے، اور اس سے پہلے کم و بیش سمجھ لیں کہ 79 سے آج تک کم و بیش 40 سال ہو گئے. اس میں ہم پہلے خود لڑاتے رہے، پھر انہیں لڑنے والوں کو کہا کہ اب لڑنا حرام ہے، اور سوان یہ سلسلہ چلتا رہا. پہلے لڑانے پر ہمیں درہم و دینار اور کچھ اور چیزیں ملی، اور اب پھر ان لڑنے والوں کو یا جن پر سسپیشن ہو، جو جن کا لک دینی ہو یا قبائلی ہو یا پشتون ہو، ان کو ہم نے ڈیمونائز کیا، اور اس کے نتائج سامنے. ان کو ہم نے غدار قرار دیا. اس طرح 70s میں اور اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں بنگالیوں کو بھی ہم نے غدار قرار دیا تھا. حالانکہ تحریک پاکستان بنگال سے شروع ہوئی، بنگالی لوگوں نے انیشیٹ کی، اور وہی راول دستہ تھے پہلے. ایون مجیب الرحمان جو ہے MSF کا اس وقت لیڈر تھا، یعنی پرو پاکستان تھا اور تحریک پاکستان کا اہم حصہ تھا. لیکن ہماری ماشاءاللہ سعی پہم سے، مساعی پہم سے، بابرکت کوششوں سے وہ کروڑوں لوگ غدار ٹھہرے، اور آج ہیں وہاں پر 7% گروتھ ریٹ ہے. ہمارا بابرکت جو ہے وہ 3.25% ہے. ان کا علاقہ ہمارے صوبہ سندھ جتنا ہے کم و بیش، اور آبادی 16-17 کروڑ، لیکن GDP سائز کم و بیش اب پاکستان کے برابر ہے. تو یہ غدار لوگوں کی پرفارمنس ہے، اور ہم اسی ٹریک پر ہیں. ہم نے ایک دشمن پیدا کیا، پھر دوسرا، تیسرا، اور سو آن. اب بڑے محفوظ جگہ پر ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان سے لڑنا آسان ہے، سیف جنگ ہے، نہ مقابلے پر کوئی ہیلی کاپٹر، نہ کوئی چیز، نہ کوئی اور سلسلہ. جبکہ اور ہم کس سے لڑیں؟ انڈیا بہت بڑا ہے، انلمیٹڈ سپلائی ہے، ہم اس سے بھی نہیں لڑ سکتے. اس طرح تو بہت خون خرابہ ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ خون خرابہ اچھا نہیں ہوتا. ایران کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے، چین کے ساتھ لڑنا آؤٹ آف کویسچن ہے. اب رہ سا کہ نہ افغانستان کے ساتھ، کہ اس پر تو ہمارے باس بھی لڑ کر اب گھبرا رہے. تو اس لیے محفوظ اور سیلف سفیشنسی یہی ہے کہ اپنے ملک کی باؤنڈری کے اندر ہی کچھ لوگ ڈھونڈ لیے جائیں، تو ہم اس میں کامیاب رہے. تو یہ علی وزیر جو ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے 16-17 افراد جو ہیں گھر کی فیملی کے، یعنی 2 بھائی، 1 باپ، اور 2 چچا، 2-3 کزن، 16-17 بندے اس کے خاندان کے. زیادہ تر TTP نے مارے، اور پھر کچھ پرو ادارے جو ہم نے وہاں پر لشکر پیدا کیے ہوئے ہیں، یا جن پر دست شفقت ان کا نشانہ بنے. تو یہ صاحب جو ہیں، یعنی وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تو ہمارے اداروں کو اب پسند ہیں، اور ظاہر ہے TTP والوں نے تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ہم نے ان کی دکانیں وغیرہ بھی تباہ کر دیں، ان کے پیٹرول پمپ وغیرہ، یعنی کچھ TTP والوں نے کیا اور کچھ ہم نے کیا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. لیکن یہ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہے. اتنی بڑی ایتھنک کمیونٹی کو آپ لیبل کر دیں، ڈیمونائز کر دیں. اب پاکستان میں عموماً پشتون یا دیندار آدمی کا لک جو ہے وہ ہم نے اس طرح اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مترادف ہم سمجھتے ہیں. اور ہمیں مزے کی بات یہ ہے کہ جب بیرون ملک مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اس طرح ڈیمونائز کیا جاتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض ہے، لیکن اپنے ملک پر ہم وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں. تو رہ نام اللہ کا. اب دوسرا موضوع ہے اسحاق ڈار. اسحاق ڈار جیسے کہ سب جانتے ہیں
پچھلے دور میں نون لیگ کے دور میں جب اداروں کے انیشیٹڈ حضرات جو ہیں وہ سارا سلسلہ بنا اور وہ چھٹی لے کر وزیر جو ہیں وہ گئے برطانیہ اور ابھی تک وہاں میڈیکل گراؤنڈز کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب پرائم منسٹر کا موجودہ پرائم منسٹر کا جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے احتساب کے سلسلے میں، تو اس بیرسٹر شہزاد اکبر، اس نے ایک MOU سائن کیا برطانیہ کے ساتھ، اور وہ زیادہ جنرلی اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو برنگ بیک اسحاق ڈار. لیکن MOU ایک نتھنگ ہے، ایک سمپلی اسٹیٹمنٹ آف انٹینشن آپ کہہ لیں. دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ. ابھی تک اس کی کوئی لیگل امپورٹنس نہیں ہے، اور جو پہلے تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ ملزموں کا تبادلہ ہے یا قیدیوں کا تبادلہ ہے. اخبارات میں مختلف طرح کے الفاظ ہوئے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ اور معنی رکھتا ہے، ملزموں کا تبادلہ اور معنی رکھتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ساؤنڈ فوٹنگ نہیں ہے. پہلے کیا گیا تھا ریکویسٹ انٹرپول کو، انہوں نے کہا کہ انسفیشینٹ ایویڈنس وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو یہ لگتا ہے کہ اسی طرح کی سبکی ہمیں ہونے کا امکان ہے جس طرح وہ ہمارے سابقہ ایمبیسیڈر صاحب جو تھے حسین حقانی صاحب، اس کو لانے کے لیے بابا رحمت بھی بڑا تڑپتا رہا، لیکن تڑپ کر ہی چلا گیا جی. اور اس سے پہلے ایک اور بابا رحمت جو تھا، اس کی موجودگی میں وہ بیرون ملک آ گیا، تو رہ نام سائندہ. لہذا اگرچہ یہ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے تو بہتر ہے کہ دیکھیں جی ہم نے سائن کر دیے ہیں اور یہ اور وہ، لیکن عملی طور پر اس کی کوئی یوٹیلیٹی ان نیئر فیوچر نہیں ہے. بہرحال یہ پھر پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ اور یہ اور وہ کام جاری رہتا ہے، تو اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. اب تیسرا سیگمنٹ ہے، تیسرا حصہ ہے، خوبصورت سی غزل ہے، مختصر سی، ذرا اس کے مزے لوٹیں اور ان سب پریشانیوں کو دور رکھیں. تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مختصر سی غزل. تیری باتوں سے یہ دل لگا رہتا ہے، تیری باتوں سے یہ دل لگا رہتا ہے، تیری یادوں سے یوں سجا رہتا ہے. تیری باتوں سے یہ دل لگا رہتا ہے، تیری یادوں سے یوں سجا رہتا ہے. تیری باتوں سے یہ دل لگا رہتا ہے، تیری یادوں سے یوں سجا رہتا ہے. وہ لمحے آنکھوں کے سامنے سے ہیں، وہ لمحے آنکھوں کے سامنے سے ہیں، تیری تصویر سے منظر بھرا رہتا ہے. وہ لمحے آنکھوں کے سامنے سے ہیں، تیری تصویر سے منظر بھرا رہتا ہے. دل میرا بہت کشادہ ہے میری جان، دل میرا بہت کشادہ ہے میری جان، اس میں لیکن تو ہی نرا رہتا ہے. سپیس خاصی ہے لیکن پھر بھی ایک ہی رہتا ہے. دل میرا بہت کشادہ ہے میری جان، اس میں لیکن تو ہی نرا رہتا ہے. اور مقطع عرض کرتا ہوں اگرچہ اس میں میرا تخلص نہیں ہے. امروز و فردا ہیں کتنے جاں فدا جانا، امروز و فردا ہے کتنے جاں فدا جانا، دل تیرے خوابوں میں گھرا رہتا ہے. اس سے اور بڑی جاں فدا ہونے کی کیا اور صورتحال ہوگی کہ امروز و فردا ہے کتنے جاں فدا جانا، دل تیرے خوابوں میں گھرا رہتا ہے. تیری باتوں سے یہ دل لگا رہتا ہے، تیری یادوں سے یوں سجا رہتا ہے. وہ لمحے آنکھوں کے سامنے سے ہیں، تیری تصویر سے منظر بھرا رہتا ہے. دل میرا بہت کشادہ ہے میری جان، اس میں لیکن تو ہی نرا رہتا ہے. اور امروز و فردا ہے کتنے جاں فدا جانا، دل تیرے خوابوں میں گھرا رہتا ہے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر اس کا دعا، پھر درخواست کہ آپ سبسکرائب کریں اور انٹلیکچول سیٹسفیکشن کا مواد روزانہ سنیں اور نوٹیفیکیشن کا وہ گھنٹی نما بٹن بھی دبائیں. تو شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، محفوظ رکھے، سلامت رکھے. تو پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.